بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 12 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور ہم دوسرے عشرہ مغفرت میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس دعا کو اپنے دوسرے عشرے کے لیے اپنا معمول بنا لیں۔ آئیے ہم 13ویں پارے کی مختصر سمری شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 13 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سورہ یوسف، نمبر 2 سورہ رعد اور نمبر 3 سورہ ابراہیم۔ سورہ یوسف آدھی سورہ 12ویں پارے میں ہے اور آدھی سورہ 13ویں پارے میں ہے۔ پارہ نمبر 12 میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اب اس قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں، لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق صرف اسی حصے سے نہیں، اسی پارے سے نہیں، بلکہ جو نصیحتیں ہمیں 12ویں پارے میں حاصل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو بصیرت و عبرت حاصل ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ بعض اوقات مصیبت، نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا۔ مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی۔ عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ اسی کے ساتھ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہترین تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی اور آبا و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصیبتوں کے سامنے بڑی پابندی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے پریشانی کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت و احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی، اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح ذات باری پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری مبتلا ہونے کی وجہ سے ان سے تعزیت کی گئی تو انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں نہیں، یعنی گناہ میں نہیں۔ سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کی قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔
پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں، اور اس میں شک ہی کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہٰذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھی گزری ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پسنانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ اگلی نصیحت اس قصے سے یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا ہے۔ اس کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الرعد مکی ہے، اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر آیا، یعنی کڑکنے والی بجلی۔ اسی نے مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعث بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل کا بیان کیے گئے ہیں کہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت کے دن بھی بعث و جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کا بوسیدہ اور گوشت پوشت مٹی میں رل مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں بلکہ بعث بعد الموت کا انتظار باعث تعجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ اس صورت میں باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ نمبر 1، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔
نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، برے حساب کے خوف سے رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ آخری ہے نمبر 8، برائی کا جواب بھلائی سے اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بدبختوں کی 3 نمایاں علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا وہ انہیں ختم کرتے ہیں۔ اور تیسری نمایاں علامت یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت و رسالت کی خود شہادت دی ہے۔ اس طرح وہ اہل کتاب کے نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ اس صورت کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم مکی ہے اور اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے اور اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ اس صورت میں بھی 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے۔ کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ جھوٹ بولنے والوں نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے۔ پہلا شبہ یہ پیش کیا کہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ اسی شبہ کے جواب میں انبیاء نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کی قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ تیسرا شبہ یہ ہے کہ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا۔ وہ اپنے آبا و اجداد کی راہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی۔ چوتھا شبہ وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اس کا جواب انبیاء نے یہ دیا کہ کسی بھی معجزے کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں۔ معجزہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والے کے فضل کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے۔ نعمت مال کا شکریہ یہ ہے کہ اسے نیکی اور احسان کے مواقع پر خرچ کیا جائے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے میلان اور اقامت الصلاح اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ حق اور ایمان کے کلمہ کو شجرۃ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوطی اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ سے تشبیہ دی گئی ہے، اگر ہو تو یہ بھی بغیر پھل کے ہوتا ہے۔
سورۃ ابراہیم کی آخری رکوع میں قیامت کی منظرکشی کی گئی ہے اور جہنم کی ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ جیسے اس صورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت سے بیان ہوا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 13 مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں ناظرین محترم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آج بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ پارہ نمبر 14 کی سمری کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔